بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریاست العوام میں سلمان حیدر متنازع 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے حکومت پر عدلیہ میں درار ڈالنے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے کورٹ پیکنگ کے الزامات بڑی بلند آواز میں لگ رہے ہیں، اور آج کے تو اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہو گئی ہیں۔ حالانکہ چھٹی کا دن تھا، ویکنڈ بھی تھا، لیکن کام کہیں نہ کہیں بڑی سپیڈ سے جاری ہے۔ اطلاعات تو پہلے بھی تھی اور خبریں بھی پہلے سے تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ باہر سے ججز لائے جا رہے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، سندھ، بلوچستان اور لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا، جس میں خادم حسین سومرو صاحب، جسٹس محمد آصف صاحب، جو کہ 20 جنوری کو ہی ایڈیشنل جج بلوچستان ہائی کورٹ بنے تھے، یعنی 10 دن بعد ہی ان کی کارکردگی پر اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا۔ زبردست ہو گیا جی۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ کے 15 نمبر کے جج ہیں جی، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، انہیں شامل کیا گیا ہے۔ یوں 31 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سیائی آفریدی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سمیت سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو بھی خط لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے اور نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ترین ججز میں سے ہی کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے، اور اس سلسلے میں آئین کے کچھ آرٹیکلز کا بھی ذکر ہوا۔ مگر اب ججز کا تبادلہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیا چیف جسٹس بھی انہی 3 ججز میں سے کوئی ہوگا جو ابھی فریشلی آئے ہیں، جس میں سے جیسے سرفراز ڈوگر صاحب کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اسلام آباد کی وکلاء تنظیموں نے ججز کے تبادلے کو مسترد کیا ہے اور کل ہڑتال کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے کے روسٹر میں ان تمام ججز کا نام بھی شامل کر لیا گیا، یعنی وہ حجت بھی نہیں کہ یہ لوگ نئے سرے سے کوئی حلف لیں گے۔ ماضی میں ایسی ایگزامپلس تو ہیں جب ایک کورٹ سے دوسری کورٹ ججز کا تبادلہ بھی کیا گیا، اور وہ ججز چیف جسٹس بھی بنے ہیں، جس میں جسٹس سردار محمد اسلم، جسٹس اقبال حمید اور جسٹس بلال خان صاحب شامل ہیں۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر وکلاء اور ججز کو ان تبادلوں میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ٹائمنگ کا ہے؟ یہ جانیں گے 10 فروری جس دن سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے۔ اس دن لاہور کے وکلاء نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک درخواست بھی دائر کی ہے کہ اس وقت تک 8 ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی نہ کی جائے جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا کیس زیر سماعت ہے۔ دوسری جانب سیاسی معاملات پر بات کریں تو تحریک انصاف ایک وقت پھر احتجاجی سیاست اور سڑکوں پر آنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ 8 فروری کو سوابی اور لاہور میں جلسے کرنے کا اعلان کر چکی ہیں۔ کل وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب انہوں نے پی ٹی آئی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے 8 فروری کو احتجاج کیا تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہوگا۔ اس پر آج جنید اکبر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی کسی غلط فہمی نہ رہے، اس بار تیاری کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی حکمت عملی اور ججز کے تبادلے پر ڈسکس کریں گے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا چلو جی۔ شاہد خٹک صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، ذیشان رفیق صاحب، صوبائی وزیر نون لیگ کے رہنما، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جی کل کی جو تاریخ جن کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ کوئی اور نہیں جی، صدر اسلام آباد بار ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد صاحب ہمارے بھائی۔ ریاست صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ریاست صاحب میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں کیونکہ سب سے زیادہ ضروری آپ کا ہے 3 ججز کا تبادلہ، کیونکہ ابھی ہمیں کچھ نکات بھی ملے ہیں، ماضی کے ساتھ ریلیٹ بھی کیا گیا ہے، کچھ پریسیڈنٹس بھی بتائے گئے ہیں، اور جن ججز کے نام بتائے گئے ہیں ان میں جسٹس سردار محمد اسلم جو لاہور ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے، فروری 2008 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا۔ جسٹس احمد بلال صاحب کا بھی ذکر ہے، 2009 میں ان کا ٹرانسفر کیا گیا۔ یوں 3 مثالیں ہیں جی، جسٹس اقبال حمید رحمان کے علاوہ بھی۔ اب یہ بتائیے گا جب یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو آپ کا رد عمل کیوں ہے؟ کیوں آپ لوگ کل تمام عدالتی معاملات کا نہ صرف احتجاج کر رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ بھی ہوگا؟ آرٹیکل 200 کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تھوڑی روشنی ڈالیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آپ نے 3 مثالیں دی، میں ان کا پہلے جواب دوں کہ یہ جو پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی سردار اسلم صاحب کی، وہ پی سی او کورٹ تھی، وہ جنرل مشرف کے آرڈر سے وہ یہاں تشریف لائے تھے۔ دوسری جو تعیناتی جسٹس بلال کی تھی، مشرف کے دور میں پی سی او کورٹ میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی۔ تیسری جو ہے اقبال حمیدو رحمان صاحب کی، وہ چونکہ پی سی او کورٹ جو تھی 31 جولائی کی ججمنٹ میں وہ ابالش ہو گئی تھی، پھر جو نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی تھی اس وقت کوئی جج ہی نہیں تھا، تو چونکہ اس وقت طریقہ کار آئین میں دیا گیا تھا کہ جو ججز صاحبان ہائی کورٹ میں آپ نے تعینات کرنے ان کی ریکمنڈیشن چیف جسٹس دے گا، تو اس پرپز کے لیے ان کو لایا گیا تھا۔ لیکن آج صورتحال انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں، ظلم اس ملک کے اندر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل تعداد 12 ججز صاحبان کی جو آئین کے اندر بتا دی گئی ہے، آج 13 ججز کا روسٹر جاری کر کے ہماری وہ جو ہماری تشویش ہے، جو ہم کہتے ہیں میلا فائڈی، اس کو حکومت نے جلدی میں خود پروو کر دیا ہے کہ عامر فاروق صاحب آج موجود ہیں۔ یہ مجھے بتائیں، آئین میں 12 کی بجائے 13 ججز آپ نے کیسے لگا دیے؟ دوسری بات مجھے یہ بڑی جلدی میں بتائیں لگا دیے، میرا خیال ہے ایک
सलमान भाई जी सर। देखिए, आपने तो आइन को फॉलो करना है ना। हम तो 26वीं तरमीम के खिलाफ है, हमने 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि जो आपने खुद तरमीम की आप उसको भी नहीं फॉलो कर रहे। उसका जो आर्टिकल 175A है उसमें है कि सीनियर जो 3 जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। बदनीति ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां पे 35 जजेस काम कर रहे हैं, वहां पे अभी 25 से 30 जजेस की वहां कमी है, और वहां से सीरियल नंबर 15 का जज उठा के इस्लामाबाद आप ला रहे हैं। वहां पे 2 लाख केसेस पेंडिंग है, यहाँ पे 17,000 केसेस पेंडिंग है। जजेस की तादाद लाहौर में है, इस्लामाबाद में नहीं है। दूसरे जज साहब 23वें नंबर से सेंस से ला रहे हैं आप वहां पे उनको लेके, और जो तीसरा जज बलोचिस्तान से ला रहे हैं उसको 10 दिन हुए तैनात हुए, नॉन कंफर्म जज को आप इस्लामाबाद में ला रहे हैं। ओ भाई दुनिया देख रही सलमान भाई, दुनिया जल्दी नहीं है, दुनिया सब समझती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप क्यों ये सारा तजर्बा कर रहे, इसलिए कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने आजाद मंच होने का सबूत दिया, ये वो जज हैं जिन्होंने खत लिखा, ये वो जज हैं जिन्होंने एक फिर खत लिखा कि आप क्यों सीनियरिटी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आइन के अंदर दिया गया तरीकेकार, लेकिन ये तजर्बा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ही होना है। ये तजर्बा लाहौर में क्यों नहीं हो सकता, ये सिंध में नहीं हो सकता, ये पिशावर में नहीं हो सकता, ये कराची में नहीं हो सकता। आप किस आइन और कानून की बात कर रहे हैं? आपने तो इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी फतह कर ली, आपने मीडिया भी फतह कर लिया पीका एक्ट बना के, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आप फतह कर लिए, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप उस आइन को तो माने जो आपने खुद अभी बनाया, जिस पे हम चीख चिल्ला रहे हैं कि 26वीं तरमीम में ये लिखा हुआ है कि सीनियर जो 3 जजेस होंगे उनमें से लगाना है। आप उसको भी नहीं मान रहे, तो फिर हम किधर जाएं? हम चीखे नहीं चिल्लाएं। अच्छा रियासत साहब, मुझे कुछ नुकात मिले हैं, सदर के दस्तखत करने के बाद के 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने क्यों ट्रांसफर किया। तो लुब्बे लुबाब ये है कि ये एक आईनी फैसला है, ये एक कानूनी फैसला है, और आईनी और कानूनी फैसलों के खिलाफ एजिटेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो कल जो आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं सदर मुमलिकत की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है आइन में। ये अब 2 आइन हो गए, एक वो जो हुकूमत जिसको कहती है ये हमारा आइन है। भाई आर्टिकल 200 के तहत मुझे एक मिसाल दे दें कि किसी और हाई कोर्ट में आपने, और इस इमरजेंसी में मेला फाइडी क्या है कि आप इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब ने 10 तारीख को जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, अभी तो वो भी वर्किंग है, और आपने 13 जजेस का रोस्टर जारी करके, अच्छा रोस्टर में नहीं है वो, वैसे वो बेंचेस में ना, किसी डीबी बेंच में नहीं, मैंने अभी देखे हैं सारे, वो आमिर फारूक साहब का नाम नहीं है, लेकिन वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी। मैं आपको भेज दूंगा, सिंगल बेंचेस की लिस्ट भी जारी होगी, अच्छा। और टीवी की भी होगी उसके अंदर। जी मैं आपको भेजूंगा। आप सलमान भाई इतने सादे, आप लाहौर में रहते हैं सलमान भाई, ना करे इस आपकी सादगी पे क्यों ना मर जाए, वो क्या शेर है, ना करे ऐसे। इस मुल्क के अंदर आइन कानून का जनाजा निकल गया है, और लोग और ये कहते हैं कि जी रावी सब चैन लिख रहा है, कोई चैन नहीं लिख रहा। अवाम के अंदर खौफ और हरास है। आपने आइन और कानून को तमाशा बना दिया है। आप किस आइन की बात करते हैं? आप जैसे मर्जी चाहे उस आइन को आप बदल लें, आप जैसे चाहे उसको मॉडिफाई कर लें, आप जैसे चाहे उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आपको कौन हक देता है? और इस मुल्क को अगर चलना है तो आइन और कानून के तहत चलना है, रूल ऑफ लॉ के तहत चलना है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना है। अगर आपने ये माइट इज राइट का कानून चलाना है तो फिर इस मुल्क के अंदर एक जंगल का कानून होगा, और फिर हर शख्स अपनी अदालत लगाएगा, कोई नहीं मानेगा सलमान भाई। फिर हर शख्स अपना आइन बताएगा कि मेरे आइन के मुताबिक आर्टिकल ये कहता है। ठीक है, देख लेते हैं ना, पूछ लेते हैं, के मुताबिक ये कहता है। ठीक है रियासत भाई, इनसे पूछ लेते हैं ना। जशान रफीक साहब, आपने अपनी मर्जी का आइन बना दिया है। आइन में ही 12 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमने 13 जजेस का रोस्टर डाल दिया है। इतनी जल्दी सर क्या है? और उसके बाद आप हमें भी बहुत अच्छे से आता है इंपॉर्टेंट तरीन और अहम तरीन केसेस क्या हैं। सर क्या कर दिया आपने ये? और माजी की जो एग्जाम्पल दी वो तो तमाम सारी पीसीओ जजेस की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सलमान भाई। गुजारिश ये है कि मैं कोई इतना एक्सपर्ट कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन भी समझ है कि आइन और कानून जो है ना वो पार्लियामेंट ने बनाना है, पार्लियामान ही बनाती है। और अगर कोई लिखा हुआ आइन और कानून जो बनता है वहाँ पे उसको नहीं मानता तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये उसका अपना मसला है। अगर ये तैनातियाँ हुई हैं तो ये बिल्कुल आइन और कानून के ऐन मुताबिक हुई हैं। और जो मेरे भाई ने बात अभी की है, मेरा ख्याल है कुछ फैक्ट्स को ये सही कर लें
2009 میں کچھ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ, ادھر کون اس وقت ایک جج کی, اس وقت کون سا پی سی او سمجھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہی کوئی نہیں تھا. یہ اس طرح نہیں نا, میری بات سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے نا ایک وفاق کی علامت ہے, آپ کو بھی معلوم ہے اس چیز کا. تو اگر باقی صوبوں سے وہاں پہ ججز کی تعیناتی ہوتی ہے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے, مجھے سمجھ یہ نہیں آتی. کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جب کچھ ججز جو ہے نا وہ خط لکھتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو کیا وہ آئین و قانون کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ کیا وہ پسندیدگی والی بات نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ لکھا نہیں ہے, ججز نے جو خط لکھا ہے کہ جی ان 3 میں سے کریں. دیکھیں جی یہ ان کی چوائس نہیں ہے. آئین میں ججز کی اپوائنٹمنٹ اور چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہے اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ججز وہاں بیٹھے کس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جی آپ اس طرح سے کریں؟ نہیں, اپنے چیف جسٹس کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بائسڈ ہیں, ان کی بائسنس نظر آتی ہے ہر جگہ پہ اوپر. وہ صرف اپنی خواہشات کے مبنی کے جناب ہم میں سے کوئی آئے کوئی اور نہ آ سکے. دیکھیں بات سمپل سی یہ ہے کہ میں یہاں پہ قانون کہا گیا جی قانون اور آئین کا جنازہ نکل گیا. قانون اور آئین کا جنازہ اس دن نکلا تھا جس دن 63A کا فیصلہ آیا تھا, جس دن سپریم کورٹ نے آئین خود لکھ دیا تھا. قانون اور آئین کا جنازہ اس دن نکلا تھا جس دن محسوس نشستیں اس جماعت کو دی گئیں جس جماعت نے وہ مانگی نہیں تھی. تو بن مانگے ان کو انصاف دینے کی کوشش کی گئی تھی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, دیکھیں بنیادی طور پہ میری بریک کے بعد شان بھائی میں آ رہا ہوں, پلیز ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ذیشان رفیق صاحب, میں ایک تو اس سوال کا جواب ذرا کمپلیٹ کریں, لیکن سوال کو زیادہ اٹیچ کر کے جو ایک سادہ سا ایک آنسر ہماری سمجھ میں آ رہا ہے نا, یہ جو آپ لوگ لاہور ہائی کورٹ سے, سندھ ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جج لے کے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو گمان ہے جو بڑا حقیقت کے قریب لگتا ہے کہ وہ جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا نا, وہ خط بھی لکھا تھا 25 مارچ کو, جس پر انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ پر دباؤ ہے, اور پھر انہوں نے پورے نوٹس وغیرہ کے ساتھ ہمارے گھروں کے بیڈ روم سے لے کے ہمارے گیس کے میٹر تک, اور پھر رشتہ داروں کے اغوا سے لے کر اور پھر دیگر ایگزیکٹو کی مداخلت کا تمام کا انہوں نے ذکر کیا تھا. اصل مسئلہ ان 6 ججز کے ساتھ ہے آپ لوگوں کو, اور ان ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس لیے نیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں, اس کو لاہور ہائی کورٹ سے لانا چاہتے ہیں. اس کی ذرا تردید کریں, ورنہ محسن اختر کیانی صاحب سے زیادہ اپرائٹ جج کون ہے سر اس وقت, اور سینئر جج؟ سلمان بھائی میں جو پہلے گزارش کر رہا تھا, دیکھیں جوڈیشری کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو بنیادی طور پہ قانون اور آئین کے مطابق اپنا فیصلے کرتے ہیں, اور ایک عجیب سی اصطلاح انہوں نے شروع کر دی کہ ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ضمیر کے مطابق فیصلے کیا ہوتے ہیں جی؟ فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہوتے ہیں. ججز جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آئین, بلکہ دیکھیں عدالتیں تو وہ ہیں جن کے اوپر لوگوں کی نظر یہ ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا قانون اور آئین کے مطابق, لیکن یہاں پہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے, وہاں پہ سیاست ہوتی ہے, وہاں پہ پسندیدگی کی بنیاد کے اوپر. میرا سوال صحیح ہے نا, یعنی نہیں میں کنٹرول کوئی کسی کو نہیں کر رہا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ اگر آئین و قانون کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے پہلے اگر نہیں ہوئیں تو ابھی اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو کیا یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ صرف جو ہے کہ نام ہے حکومت نے کیا ہے؟ کیا صدر مملکت نے یہ ان کو نوٹیفائی نہیں کیا؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت نہیں کی گئی؟ بالکل 5 چیف جسٹس تو شامل ہی ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں چند لوگوں کی خواہشات کے اوپر ملک یا نظام نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, پاکستان اگر چلے گا تو پاکستان آئین قانون کے مطابق چلے گا, اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ ججز جو ہے نا وہ بیٹھے پریشر گروپس کے ذریعے سے وہ جو ہے نا وہ معاملہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جان بھائی آپ تو درخواست اور خط بھی نہیں لکھنے کی اجازت دے رہے, آپ کم از کم اتنا تو اجازت دینا کہ اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات تو کر سکے. آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے غلط کیا ہے, یہ تو بری بات ہے. نہیں دیکھیں اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد سمپل سا یہ ہے کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا چاہتے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے, یہ نہیں کر سکتے, یہ جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. جوڈیشل کمیشن بھی ایک دیکھیں نا ایک آئینی باڈی ہے, وہ جس طرح جو اکثریت کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا وہ سامنے. چلے میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس, میں شاہد خٹک صاحب کو شامل. شاہد خٹک صاحب, ایک تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر تو پہلے دن سے آپ لوگوں کا اعتماد نہیں. اب یہ 5 جج آئے ہیں, 3 مستقل اور 2 ایڈیشنل جج. سر پاکستان تحریک انصاف کو کیا توقعات ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ, کیا خدشات ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے اہم کیسز ہیں جی, القادر کا, اس کو خلاف بھی آپ لوگوں نے اب باقاعدہ طور پر اعتراضات ختم ہو چکے ہیں. توشہ خانہ 2, بریت, کافی چیزیں ہیں سر اسلام. آپ کو کیا خدشات ہیں ذرا بتائیں تو صحیح کہ صحیح ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے سلمان بھائی, یہاں پہ بڑے آئین اور قانون کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے آئین اور قانون کا جنازہ اسی دن نکل گیا
کہ جس دن 90 دن کے اندر پاکستان میں آپ نے انتخابات کرانے تھے، 90 ڈیز میں جب ہم نے کے پی اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا کہ 90 دن کے اندر آپ انتخابات کرائیں، لیکن ہوا کیا کہ وہ 90 دن میں جب انتخابات نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوئی، تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کراتی۔ ابھی ریسنٹلی لارجر بینچ نے فیصلہ دیا کہ جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو دے دے۔ انہوں نے ہمیں ڈکلیئر کیا کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے، ریسٹ آف ایوننس جو ہیں وہ within 15 days جماعت جوائن کر لے۔ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی طرح عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی۔ اسی طرح ابھی جوڈیشل کمیشن میں جو ریفارمز یہ لوگ لے کے آئے یا جو چینجز ہوئی، اسی طرح ججز جو اپائنمنٹ اس کی طریقہ کار کو چینج کیا گیا، تو پوری قوم کو اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ پورے کے پورے نظام ادھر ایک شخصیت عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں ان کو بتاتا چلوں کہ جی دیکھیں مشرف کے دور میں بھی پی سی او ججز آئے، مشرف کے دور میں میڈیا کے اوپر قطعاً پابندیاں لگائی گئی، اسی طرح جو بھی ڈکٹیٹر آیا یا جس دور میں بھی عدلیہ اور میڈیا کے اوپر اٹیک ہوا تو انہوں نے جب ریزسٹ کیا تو وہ لوگ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور عدلیہ بھی آج موجود ہے اور میڈیا بھی موجود ہے۔ تو ہم تحریک تو ہے یا عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا کہ ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، اور رول آف لا کی قیام جو ہے وہ اس میں جو بنیادی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ عدلیہ کی ہے۔ تو اس ٹائم انہوں نے جو عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو ابھی ریاست علی آزاد صاحب نے جو فرمایا، وہ چونکہ لائر ہے، وہ عدلیہ کو قانون کو بڑی بہتر طریقے سے ہم سے بھی جانتے ہیں۔ لیکن شاہد خٹک صاحب آپ نے کہا یہ جو حملہ کیا گیا، عدلیہ پر اٹیک کیا گیا، عوام بھی جانتی ہے، وکلا فرٹرنیٹی بھی جانتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، مگر کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ بھی جانتے ہیں اور وکلا تحریک بھی جانتی ہے نا، وہ تو ایک کے بعد ایک چیزیں ہو رہی ہیں۔ سر فرق پڑتا ہے، آپ بھی مذمت کر رہے ہیں نا سر، مگر اب بتائیں مذمتوں سے کیسے ہونا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم بھی انہی مذمتوں کے اندر پاس ہو گئی۔ مجھے سوال کمپلیٹ کرنے دیں۔ جو مذاکرات میں مطالبات تھے وہ آپ کے پورے نہیں ہو سکے۔ آپ مجھے بتائیں، عام آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ بھی نا کسی انڈرسٹینڈنگ پہ یہ ایک بار ذرا ہڑا اڑی اچھی کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں کچھ بھی نہیں کرتے۔ عوام کو یہ بھی تو سمجھائیں نا آپ۔ جی دیکھیں سلمان بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی مفاہمتی پالیٹکس کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہتے پرامن لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ہمارے 10-12 ہزار کارکنان کو گرفتار، ہمارے 5-6 ہزار سے زائد کارکنان جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے، ہمارے کارکنان کو ابڈکٹ کیا گیا، ان کو غائب کیا گیا، اور ہمارے خواتین کے ساتھ جو ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا۔ پنجاب میں جو اس طرح ظلم چل رہا ہے، لوگوں کو چادر اور چاردیواری جو ہے اس کی پامالی کی جا رہی ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ جب بھی ہم پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں، دفعہ 144 کا نفاذ کرتے ہیں، ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے، اس کے باوجود بھی ہم احتجاجی اور عوامی موومنٹ چلا رہے ہیں۔ جی سلمان بھائی، ٹھیک ہے، ایسا کسی آنے کے دور میں بھی نہیں ہوا جو ابھی اس ٹائم جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے اور وہ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو باور کراتا ہوں کہ تحریک انصاف نہ پہلے اپنے حقوق سے پیچھے ہٹی ہے، نہ اب ہٹے گی، اور اس کی بنیادی وجہ کہ پورے پاکستانی قوم نے جو سٹینڈ لیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، 8 فروری کو جو اس ملک کے پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ دیکھیں، یہ ظلم چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اوکے شاہد بھائی، آپ کی ٹیک آ گئی ہے، آپ کی ٹیک آ گئی ہے۔ میں ریاست علی اعزاز صاحب کو شامل کروں۔ کل کا جو معاملہ ہے نا سر، وہ بڑا حساس ہے۔ کل فرسٹ ورکنگ ڈے ہے اور یہ سب کچھ اسی ہفتے کے اندر بینچز بن چکے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ بینچز بن چکے تو کاسٹ لسٹ بھی میرا خیال ہے کچھ دیر میں جاری ہو جائے گی، یعنی اب سیدھا کام ہی شروع کرنا ہے ان تمام ججز نے۔ ریاست علی اعزاز صاحب، یہ جو ججز کا تبادلہ ہوا، مجھے بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو کی ماں پر ہوا ہے؟ کیونکہ جو ہمارے پاس ایک ضمیمہ آیا ہے نا، ضمیمہ ہی میں کہوں گا، اس کے مطابق پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق صدر پاکستان اس طرح کے تبادلے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مشاورت سے کر سکتے ہیں۔ مزید برآں متعلقہ ہائی کورٹس کے دونوں چیف جسٹس بھی مشاورت کی گئی ہے۔
اس کا مطلب ہے اس فیصلے میں 5 چیف جسٹس چاروں صوبوں کے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ یہ شامل ہیں. اب 5 چیف جسٹس کے ساتھ کنسنسس ہونے کے بعد یہ ٹرانسفر اور تبادلے ہوئے ہیں. سر مجھے بتا دیں 5 ججز کی نہیں سنی گئی ایگزیکٹو کے آگے, تو آپ کیسے کھڑے ہو گئے ہیں؟ میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. ہمیں تو گلہ ہی یہی تھا کہ اگر یہ عدلیہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں تھی, جب 26ویں ترمیم ہوئی تو انہوں نے ادارے کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. انہوں نے آزاد عدلیہ جو ٹرائیکاٹمی آف پار وچ از پریسکرائبڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 اس کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. دیر ور 3 آرگنز آف اسٹیٹ, انہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا اور انہیں 175 سب آرٹیکل 3 کے تحت کھڑے ہونا تھا. انہیں آرٹیکل 8 کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. انہیں آرٹیکل جو چیپٹر نمبر 1 نے آئین کے اس کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. انہوں نے بجائے اس کے کھڑے ہونے کے, فیض عیسیٰ صاحب نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور جسٹس منیر سے بڑے جسٹس منیر ثابت ہوئے, سہولت کاری کی. اور میرے بھائی جو مسلم لیگ نون سے فرما رہے ہیں کہ جی یہ وفاقی حکومت ہے, بھائی وفاقی حکومت نہیں, اس کا نام ہے کانسٹیٹیوشن پڑھیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, اور صوبوں سے نمائندگی آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. 97 میں بھی مسلم لیگ نون نے سجاد علی شاہ والا کیس اگر آپ کو یاد ہو, پھر سپریم کورٹ والا اٹیک بھی آپ کو یاد ہوگا. تو یہ کیوں یہی عدالت کو کیوں مینج کرتے ہیں؟ انہیں چاہیے وہ عدالت جس کو فون کر کے آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں, جس کے کان سے پکڑ کے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں. ایسے عدالتیں نہیں چلتی, ایسے نظام نہیں چلتے, ایسے ملک نہیں چلتے. اگر ملک کو چلنا ہے تو آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے. بھائی کبھی عدلیہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر فلاں جو پارلیمنٹیرین ہے اس کو باہر نکال دو, اس کو آگے کر دو, اس کو سپیکر لگا دو, اس کو ہٹا دو. کبھی انہوں نے کہا ہے یہ 3 آرگنز ہیں, یہ اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے کانسٹیٹیوشن. ذوالفقار علی بھٹو نے جب آئین دیا تھا, آپ نے 1935 کا آئین انٹرم کانسٹیٹیوشن انڈیا آپٹ کیا, فیل ہو گیا. 56 کا آئین آپ نے تجربہ کیا, فیل ہو گیا. آپ نے 62 کا آئین فالو کیا, فیل ہو گیا. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آپ نے 73 کا یونینیمس آپ نے کانسٹیٹیوشن بنا لیا. لیکن 26ویں ترمیم پہ بار کونسلز, بار ایسوسیشن چیختی چلاتی رہی, ایک صوبہ اس پہ چیختا چلاتا رہا. کون سے آپ یونینیمس کر رہے ہیں؟ میں اس دن مانوں گا, میرے بھائی فرما رہے تھے کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی ان کا کام ہے. جس دن پارلیمنٹ اپنی مرضی سے لیجسلیشن کرے گی اس ملک کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. آپ سلمان بھائی سادہ نہ بننا, بتائیں کہ جو 26ویں ترمیم پاس ہوئی سوائے اٹھک بیٹھک کے ممبران نے کیا آؤٹ پٹ دی, کس آئین کے کس آرٹیکل کے اوپر انہوں نے اپنا سپیچ کر کے کہا کہ یہ آرٹیکل اس کو موڈیفائی کر دے, اس کے اندر ایڈ کر دے, اس کے اندر اومیشن کر دے. وہ آئی اور ایز اٹ از آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ریاست بھائی جو 3 دن تک نا, جو 3 دن تک جو ایم این ایز اور سینیٹر ادھر موجود تھے نا اسلام آباد میں, آپ یقین جانے ان سے بات کرتے تھے, وہ بھی کرتے خدا کا واسطہ, اور آن ریکارڈ بھی ہے یار, جو کچھ کرانا کرا لو, ہم سے کرا لو, جو کچھ کرانا ہے, ہمیں گھر جانے دو, بچوں سے ملنا ہے. بھائی میں دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ ماروں گا جس دن پارلیمنٹ خود لیجسلیشن کرے گی. اچھا ریاست بھائی کل کیا کرنا ہے؟ ریاست بھائی مجھے ذرا کل کا ایک سیکنڈ میرا سوال سن لیں. کل آپ نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے, بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے, کل آپ نے کنونشن بھی بلا لیا ہے G11 میں. مجھے یہ بتائیں 10 مارچ کو لاہور کے وکلا بھی مارچ کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم سے بھی پہلے سن رہے تھے کہ آپ لوگ باہر نکلیں گے, باہر نکلیں گے. سر کل کیا زیادہ کریں گے؟ 2-4 انقلابی تقریریں کریں گے آپ لوگ. انقلابی تقریروں سے تھوڑی بننا سر کچھ. ریلی بھی نکالیں گے اور اگلا لائے عمل بھی دیں گے. لیکن 26ویں ترمیم میں ہم نے یہ بھی مطالبہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کو پیک کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ججز وہاں پہنچنے سے پہلے ہم نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو 10 تاریخ کو اجلاس ہے اس کو ملتوی کر دیں, اور جو سیٹنگ اس وقت سپریم کورٹ ہے وہ ہمارا فل کورٹ سنے. اگر آپ نے یہ تعداد میچ برابر کرنا ہے, جو آپ کے منظور نظر لوگ ہیں ان کو آپ نے جج سپریم کورٹ لگا کے پھر فل کورٹ بلا کے پھر ڈسمس کرنی ہے, وہ ہماری جو پٹیشنز ہیں, تو یہ میں ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بدنیتی پہ مبنی ہے. آپ نے آئین اور قانون کا بالکل جنازہ نکال دیا. میں تو ہمیشہ اس گورنمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں, وہ پی ٹی آئی کی ہو, وہ مسلم لیگ نون کی ہو, وہ پیپلز پارٹی کی ہو, جو یہ کہے کہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے, آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. میں اس حکومت کو ہمیشہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کرے آپ لوگوں کا کل کا احتجاج نا, ہمیشہ حکومت اور آپ لوگوں کا 10 فروری کا جو مارچ ہے نا, اللہ کرے کوئی رنگ لے کے آئے تاکہ پتہ چلے کہ وکلا تحریک میں کسی قسم کی کوئی جان ہے.
لیڈرشپ میں کسی قسم کی کوئی جان ہے. میں دوبارہ آ جاتا ہوں ذیشان رفیق صاحب سے پہلے بات کو. رفیق صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پر اعادہ کیا, وہ سڑکوں پر آنے کو تیار ہے. 8 فروری کو یوم سیاہ بھی ہے, اور کل وزیر داخلہ صاحب نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا کہ دوبارہ احتجاج کی, لفظ احتجاج پہ بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ نہیں کچھ اور کوئی لفظ نہیں بولا. انہوں نے کہا احتجاج کیا تو 26 نومبر کو تو سر گولیاں چلی تھی, تو یہ آپ کیسی دھمکی دے رہے ہیں؟ سلمان بھائی پہلے میں ذرا جو ہمارے بھائی جو وکیل صاحب فرما رہے تھے, میں تھوڑا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں سر. بالکل جی, میں وکیل صاحب کہہ رہا ہوں, وہ وکیل تو ہے نا, تو انہوں نے سب سے آگے آگے کھڑا ہونا ہے. میں انہیں کہہ رہا ہوں وہ وکیل صاحب, میں نے وکیل صاحب کی بات کر رہا ہوں جو صدر صاحب فرما رہے تھے, تو میں تھوڑا سا ان کی بات کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر میرا سوال ہے. جی بالکل, میں اس پہ بھی آتا ہوں. جی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ آئین کی جو بنیادی روح ہے, وہ روح کے مطابق قانون اور آئین جو بناتا ہے وہ پارلیمان بناتا ہے. کیا یہ میرے بھائی چاہتے ہیں کہ وہ آزاد عدلیہ ہے جو شام کو ان سے پوچھے کہ صبح کیا فیصلہ دینا ہے تو وہ فیصلہ ان کی مرضی سے آئے تو وہ آزاد عدلیہ ہے؟ ٹھیک ہے. یا جو لکھے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ دے؟ بنیادی بات سنیں, دیکھیں ایک بڑی غلط بات ایک اور کی جاتی ہے جی, کہ ٹھیک ہے وہ میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ سپریم کورٹ نے یا عدالت نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تشریح کا مطلب ہے کہ لکھے ہوئے آئین کی ود ان دا باؤنڈری جو ہے اس کے اوپر اس نے تشریح کرنی ہے, اس کے اندر رہ کے اس نے فیصلہ کرنا ہے, نہ کہ اس نے آئین جو بناتا ہے پارلیمنٹ اس کو اڑا کے باہر پھینک دینا. کیا یہاں پہ عدالتیں یہ کام نہیں کرتی تھی؟ یہ کون سے آئین و قانون کے مطابق یہ کرتے ہیں جب یہ عدالت پارلیمان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, پارلیمان جو ہے نا, جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں نا, وہ لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں, وہ ووٹ لے کے آتے ہیں. یہ جو ہمارے بھائی ہمیشہ یہ 2018 میں جب آئے تھے RTS بند کر کے, ان کو لگتا ہے کہ شاید جو بھی حکومت میں آتا ہے ایسے ہی آتا ہے, اس لیے یہ باتیں وہی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد دیکھیں ٹریبونل میں بھی کیسے جا رہے ہیں, وہاں پہ کیا فیصلے آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لکھا ہوا قانون ہے اس کے مطابق ہی ملک چلنا ہے, اس کے مطابق چیزیں چلنی ہے, ہر شرط کے اوپر نہیں چلنی. جو بات آپ نے کی کہ تحریک انصاف کے احتجاج کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, وہ احتجاج کے نام پہ جو وائلنس کرتے ہیں, جو احتجاج کے نام پہ جو وہ کیا نام ہے کیلوں والے ڈنڈے لے کے آتے ہیں, جو احتجاج کے نام پہ آگ لگاتے ہیں, جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں, تو کیا 26 نومبر کو مجھے یہ بتائیں کیا ایک پولیس والے کو گولی لگی کہ نہیں لگی؟ مجھے بتائیں وہ کس نے گولی ماری تھی. ٹھیک ہے. تو یہ مسلح ہو کے تو پہلے بھی آئے تھے, تو جب مسلح ہو کے جب آئے تھے, نہیں میری بات سنیں, جو ادارے ہیں ریلیونٹ ادارے اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں. کیا ہم حکومت کی تفتیش کو نہیں مانتی, کیسے مانے؟ نہیں وہ نہ مانے, ان کی مرضی سے نہیں چلے گا کام, وہ تو کسی قانون کریں گے آپ. بات یہ ہے کہ اگر تو یہ پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ کے بارے میں ہماری بڑی واضح لائن ہے جی, ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کے والے سے ان کے لیے ایزی ہے, لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے. خطرہ لگتا ہے کہ بھائی اگر پی ٹی آئی اب آئی تو اب تو یہ ان کے گوارے سے ہوا نکل چکی ہوئی ہے. یہ جتنی دفعہ بھی آنے کی کوشش کر چکے ہیں, آپ کو پتا ہے ہر دفعہ یہ دعوے کرتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر خود پتلی گلی سے بھاگ جاتے ہیں. کتنے احتجاج, سلمان بھائی ایک سیکنڈ کے لیے مجھے بتائیں, پچھلے 1 سال کے اندر انہوں نے کتنے احتجاج کیے ہیں؟ ہر احتجاج میں یہ اسی طرح ڈینگے مار کے بڑے بڑے بلند و باغ دعوے کر کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کرتے کیا ہے, آ کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو ان کے اپنے لوگ ان پہ اعتبار نہیں کرتے, ان کے اپنے لوگ ان پہ اعتبار نہیں کرتے. ڈینگے مارتے ہیں, آپ لوگوں کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے, یہ سب چیزیں مجھے بتا دیں, اور لگ گیا تو بتا دیں کہ اس دوران ضریبہ دوبارہ پبلک کو کرنے کے لیے عمران خان کا نام تو کافی ہے, لیکن پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کی کارکردگی بھی بڑا میٹر کرتی ہے نا سر. کیسے عوام دونوں چیزوں کو تقسیم کرے گا؟ دونوں سوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. آنسر سر. بات تو یہ کہ جس آئین اور قانون اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, یہ حلفاً بول دیں کہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے, قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ قوم کو مطمئن کریں, ہم مطمئن ہو جائیں گے. فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں تو عوام اور پاکستانی قوم کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے ادھر ہمیں آئین اور قانون کے بھاشن دے رہے ہیں. ان کی حیثیت کا پتہ ہے کہ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے ان کی سیاست کا جنازہ نکالا. ان کی چیف منسٹر جو بیٹھی ہوئی اس سے فارم 47, ان کا پرائم منسٹر فارم 47, شاید بھائی ان کو کیسے فارم 45 پہ لانا مجھے یہ بتائیں. محسن نقوی نے کہہ دیا دوبارہ آئیں گے تو 26 نومبر والا حال کریں گے, وہ آپ مجھے بتا دیں, ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے. آپ کی حکمت عملی کیا ہے یہ بتائیں اس باری. دیکھیں سلمان بھائی, ایک یہ کہ یہ راستوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, پولیس کھڑے کرتے ہیں, کنٹینر لگاتے ہیں, شیلنگ کرتے ہیں,
اس کے بعد جب ہم راستے کلیئر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تشدد کرتے ہیں، آپ کنٹینر نہ لگائے، آپ ہمیں آنے دیں۔ جی دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں وہ تحریک انصاف نے کیے ہیں۔ جی دیکھیں صوابی سے لے کے اسلام آباد تک ایک سرکاری بلڈنگ کا شیشہ نہیں ٹوٹا، سنگل۔ تو کیسے ہم جو ہے پرامن پروٹیسٹ نہیں کرتے؟ خود ہی گولیاں چلاتے ہیں پولیس والوں کی جیو مثال دے رہے ہیں، خود ہی انہوں نے اس کی ڈیتھ کرائی، جو رینجر کی سپاہیوں کی شہادت ہوئی، آپ انکوائر کر رہے ہیں کہ کس نے کی، جس کو پکڑا ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں تحریک انصاف کری ہوں، حکام آبادی کا رشتہ دار ہوں، راستے میں پھنس گیا تو اس وجہ سے۔ یہ جو بھی کہہ لیں، یہ بڑھ کے مارتے ہیں، کہتے جی اٹک کراس نہیں کرنے دیں گے، اٹک کراس کیا۔ یہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ 26 نمبر کراس نہیں کر سکتے، کراس کیا۔ انہوں نے بڑھ کے ماری کہ ڈی چوک نہیں آ سکتے، ڈی چوک آئے۔ ہاں ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ریاست اتنی بے حس ہے کہ یہ ہمارے کارکنان کو گولیاں ماریں گے، عام نہتے پاکستانی شہریوں کے اوپر یہ اسٹریٹ فائر ماریں گے۔ تو اگر اس دفعہ ہم آئیں گے تو ہمارا طریقہ کار بڑا الگ ہوگا، ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا نہیں لیکن یہ بھی تو گارنٹی چاہیے نا پبلک کو جو آپ کے ساتھ آئے گی، اس باری کوئی ڈراپ سین نہیں ہوگا۔ ہاں چاہے اس کے کہ جنید اکبر صاحب نے آج ہماری قیادت کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوتا تھا، اب نہیں ہے، ان رابطوں کی بنا پر ہی ہم اسلام آباد کی طرف آتے تھے، لیکن ذیشان صاحب بھی مسکرا رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ذیشان صاحب کی مسکراہٹ کا بھی جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ذیشان رفیق صاحب ذرا وزیر اعلیٰ صاحبہ کو میسج کر کے ہی پوچھ لیں کہ وہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی، اور وہ جلسے والا ماحول بھی فراہم کرنے دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی، یہ ذرا بتا دیں۔ دیکھیں آپ ایک چیز غور سے دیکھیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تب ہی یہ کوئی نہ کوئی احتجاج کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونا تھا تو انہوں نے احتجاج کی کال دے دی۔ ٹھیک ہے، اب 8 فروری کو آپ کو پتہ ہے کہ چیمپئن ٹرافی شروع ہونے جا رہی ہے اور یہ لاہور میں جلسہ کرنے کی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ احتجاج جلسے یہ کرتے ہیں، یہ اپنی کوئی سیاست کے لیے کرتے ہیں یا کسی کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کسی کے ایجنڈے پہ کام ہوتا رہتا ہے، اب لوگ احتجاج بھی نہ کریں سر۔ نہیں، اب یہ بات نہیں نا ہے، بات یہ ہے کہ کم از کم آپ دیکھیں نا کہ پوری دنیا کی نظر آپ کے اوپر ہوگی، لاہور کے اوپر ہوگی، اور یہ لاہور میں کہتے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے اور وہ بھی آ کے ہم مینار پاکستان میں کریں گے۔ پہلے ان کے جلسوں کی حالت کیا رہی ہے؟ پہلے بھی ان کو جگہ دی گئی تھی، آپ کو معلوم ہے، تو بھاگ گئے تھے۔ ان کے وزیر اعلیٰ جو لیڈ کر رہے ہوتے تھے وہ آتے ہی نہیں ٹائم کے اوپر، یہ ان کی جو ٹیم آنی ہوتی ہے وہ صرف ٹائم پہ آ جائیں، اجازت دے دیں گے آپ؟ یہ اپلائی کریں، یہ اپلائی کرتے ہیں، یہ اپلیکیشن دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ دیکھیں اس دن بہت بڑا ایونٹ لاہور کے اندر ہونے جا رہا ہے، سیکیورٹی الرٹ ہوگی اس دن، سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں ایسے موقع کے اوپر، تو یہ یا تو پھر ڈیٹ آگے پیچھے کر لے۔ یہ اسی دن کیوں کر رہے ہیں جس دن یہاں پہ نہیں 8 فروری کو یہاں پہ چیمپئن ٹرافی شروع ہو رہی ہے، وہ ڈیٹ ہم نے نہیں دی، نہیں وہ ڈیٹ ہم نے نہیں دی، وہ دیکھیں نا وہ آئی سی سی کا ایک شیڈول ہے، اس کے مطابق وہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں ان کا طرز عمل یہی رہا ہے۔ ذیشان بھائی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ وکلا کو تحریک چلانے نہیں دیتے، اچھا آپ ججز کو خط نہیں دیتے، آپ پی ٹی اے کو احتجاج کرنے نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں میں بس کلّا چلتا رہوں میں۔ نہیں ایسی بات نہیں، ہماری طرف سے کرے احتجاج نہیں، میری بات سنیں، ہم ان کو نہیں روکتے احتجاج سے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جلاؤ گھراؤ نہ کریں، احتجاج کرنا ہے 100 دفعہ کریں آ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرامن احتجاج کریں، لیکن پھر بھاگ جاتے ہیں نا۔ ان کے اپنے ورکر سے پوچھیں، ان سے یہ کم از کم 10ویں دفعہ بھاگے تو آپ پی کا ایکٹ سے جو آخری کال پی کا ایکٹ سے کیوں بھاگے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں اب اس پہ کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں میری بات جلدی تھی آپ کو، پی کا ایکٹ اگر آیا ہے، پی کے ایکٹ میں میں ذاتی طور پہ تو پی کے ایکٹ جو آیا ہے اس کے حق میں ہوں کہ میں ذاتی طور کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ دیکھیں جو سچی بات ہو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ غلط خبر جو ہے نا وہ اس کی روک تھام کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، بہت ساری خبریں، بہت سارے تجزیے، بہت ساری چیزیں ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے چینلز کے اوپر یہ کر دیتے ہیں، تو وہی سیم خبر ہم انگلینڈ یا امریکہ میں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں پہ قوانین موجود ہیں، اگر ہم اس کو پروف نہ کر سکے تو ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی کیس ہو جائے گا اس سلسلے میں۔
اب بات یہ ہے کہ یہی ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی آگے جانا چاہیے. ہم بڑی بڑی مثالیں لیتے ہیں ان ممالک کی, کیونکہ ہمیں قوانین بنانے چاہیے کہ یہاں بھی سچ کا پرچار ہو, غلط خبر جو ہے نا اس کی روک تھام ہونی چاہیے. میرا خیال ہے یہ سب کو, آپ کو بھی, ہمیں سب کو یہ بات کرنی چاہیے کہ سچی بات کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. ہم اپنے سچے دوست سے بات کر رہے ہیں. ایک چیز بس ایڈ کروں, میں آپ کے ساتھ ہوں, سلمان بھائی پوری دنیا میں کپڑا بھی باندھا تھا. سلمان بھائی پوری دنیا میں انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی خبر آتی ہے, اس خبر کی یا کوئی معاملہ ہوتا ہے, اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. بالکل. انویسٹیگیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہمارے بہت سارے جو اچھے صحافیوں کی یہ مثال ہوتی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کی بیس کے اوپر لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, بڑے بڑے اسکینڈل پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک بیان دے دیں, کسی کے بارے میں کسی کی پگڑی اچھال دی جائے, جو مرضی کر دی جائے, اگر وہ غلط ہے تو اس سے پوچھ کو نہیں جو سکتا. برادری ہے نا اس پہ پروٹیسٹ بھی کرے گی, اور پیکا ایکٹ سب سے پہلے لگے گا. پاکستان میں جتنی انفارمیشن منسٹری ہے نا, جو حکومت ہی جھوٹ بولتی ہے اور سچ کہہ کے بیان کیا تو بعد میں پتہ چلتا ہے اس پہ ٹوسٹ ہے. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے سر ریاستی وزیر صاحب آپ بتائیں, افواہیں ہیں چہ مگوئی ہیں کہ سر آپ کے ساتھ کچھ ججز بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس میں کتنی صداقت ہے, کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی جب بنایا گیا چیف جسٹس اس وقت بھی تھا, لیکن جسٹس منصور نے کہا تھا میں سسٹم میں رہ کے سسٹم کے داغ دکھاؤں گا, سب چیزیں سامنے رہ کے بتاؤں گا. تو آپ کو لگتا ہے ججز استعفیٰ دیں گے سر؟ دیکھیں میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ ججز صاحبان جو اس وقت ہمارے عدلیہ کے اندر ایک امید کی ایک علامت ہے, ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اندر سے اس کی فنکشننگ جو ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے. دیکھیں بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں کہ وہ ججز صاحبان ڈی بی کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, اس میں دوسرے جج صاحب اس ڈی بی میں نہیں بیٹھتے, یا ایسا ہے کہ کوئی کیس انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس کیس کو وہ ٹیک اپ نہیں کرتے, وہ جو اس کی یہ اندر کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اور دوسری سائیڈ پہ بینگ پارٹ اینڈ پارسل آف ہائی کورٹ ہم بھی پروٹیسٹ پہ ہیں, ہم نے بھی کل سٹرائک کی ہے, تو ہم تو وکلا صاحبان کل پیش نہیں ہوں گے. تو یہ ہائی کورٹ کو پھر کیسے چلائیں گے؟ ریزن اس کے پیچھے یہ ہے, ایک تو چیف جسٹس لگانا ہے, دوسرا کانسٹیٹیوشن بینچ بنانا ہے. کانسٹیٹیوشن بینچ میں بھی اپنا سربراہ اس بینچ کا لگانا ہے, تاکہ نیچے سے لے کے سپریم کورٹ تک جو شخص جو کانسٹیٹیوشنل میٹر لے کے آئے وہ صرف اور صرف یہ بھول جائیں کہ کوئی ایک فیصلہ بھی گورنمنٹ کے خلاف آئے, یہ آپ بھول جائیں. میں بڑی کیٹیگریکلی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت میرے بھائی جو ذیشان صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں, جیسے پیکا ایکٹ کو انہوں نے بڑی تعریف کی ہے, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. ان کی اگلے سال دیکھنا ان کا پیکا آئے گا تو میں ان کو بتاؤں گا کہ سر پیکا ہے. آپ ذیشان صاحب کو دیکھیے گا تو صحیح, ان کو میں بتاؤں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. یہ سیاستدان جو ایک دوسرے ابھی مسکرا لیں گے جتنا مسکرانا ہے انہوں نے, جو سیاستدان دھوتے ہیں نا, یہ پیکا ایکٹ کی ابتدا ذیشان بھائی یہ میری ذہن میں رکھنا, یہ یہیں سے شروع ہوگی. بریک میں مجھے یوں بنا کیا تھا سمجھا کہ آپ میرا کیس لڑ لیجیے گا. ایک سیکنڈ اچھا ٹھیک ہے. ذیشان بھائی کے لیے ایک جملہ, ذیشان بھائی یہ چاہتے ہیں سنجیاں جڑ گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, یعنی یہ ہوں اور کوئی نہ ہو. دیکھیں ریاست بھائی کو میں گزارش کروں گا میرا کیس لڑ لیں. نہیں لڑانا ہم نے. ذیشان بھائی میری بات سنیں, پیکا ایکٹ میں پرابلم ہے کہ ایک تو یہ آرٹیکل 8 سے متصادم ہے, آرٹیکل 10 اور 10A سے متصادم ہے, آرٹیکل 19 اور 19A سے متصادم ہے, اور فیک نیوز کی دیکھیں کمپلینٹ بھی یہ, گواہ بھی یہ, فیصلہ بھی یہ کریں گے. اسی لیے تو آپ پیکا ایکٹ پہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں سر. بالکل صحیح. شاہد خٹک صاحب ذرا پی ٹی آئی کی کارکردگی بھی بتائیے گا. کارکردگی بڑا میٹر کرتی ہے لوگوں کو دوبارہ موبلائز کرنے کے لیے, جیسے کہ 8 فروری کا یوم سیاہ ہو یا دیگر چیزیں. چیلنج تو بڑے بڑے لیے ہوئے ہیں, اور کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی جلسہ ہونے جا رہا ہے سوابی میں. تھوڑا ذرا روشنی ڈالیں اپنی پی ٹی آئی کی کے پی کے کی کارکردگی کے حوالے سے. دیکھیے سلمان بھائی شکر ہے کہ آپ کی کارکردگی کے لیے آپ نے سوال پوچھا, ورنہ میڈیا والے سارے یہی ہمارے لڑائی جھگڑوں کے اوپر ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. جی دیکھیے میں اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو جی دیے میں نے سر, میں موٹی چیزوں کے اوپر آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں اور قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں. جی پلیز. دیکھیے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے اس ٹائم ہمارا جو سرپلس ہے اکاؤنٹ کا وہ 190 بلین پہ پہنچ گیا ہے, جو کہ دنیا میں جتنے بھی آپ نے بڑے بڑے ممالک جنہوں نے ترقی کیا, اگر میں آپ کو سنگاپور کی اگزامپل دوں, سنگاپور جو تھا وہ 29% پہ ریونیو شیئر کے اوپر وہ آگے گیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس ٹائم
हमारी जो है वो 48% से जारी है जो ग्रोथ है। इसके अलावा वाहिद सूबा है कि जिन्होंने तमाम IMF की जो शराइत थी वो मीट की है। और नंबर तक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना ने 30 अरब रुपए इंडोलमेंट फंड मखसूस किया है कि उससे हम जब अपने कर्जे वापस करेंगे तो वो 30 अरब रुपए साइड पे रख दी है। इसी तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जिनको ज़कात 12,000 रुपए मिलती थी 24,000 रुपए पे वो चली गई है। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, 40 अरब रुपए की हम सोलराइजेशन फी दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में, उसमें 20% फ्री होगा, 20% शेयर के ऊपर होगा। इसी तरह जो तालिब इल्म हैं हमारे फीमेल या जो ऑर्फन है जो यतीम है उनका हम फ्री एजुकेशन। अच्छा शाहिद खटक भाई मुझे आपकी ना चीज़ मुझे समझ आई। मैं पिछले ना मैं अभी वन लाइनर लेता हूँ आपसे। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं 2 दिन से पेशावर में था, मैंने पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी की, जमरोद भी था, किस्सा खानी बाज़ार भी था, तमाम जगह पे था ना। किस्सा खानी बाज़ार के ताजिर से भी पूछे, जमरोद के किसी गाँव में लोगों से भी पूछे कि वहाँ क्या पोजीशन है। आप लोग अहकामात या जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि 190 बिलियन का सरप्लस हो गया, उन लोगों का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। वो इतने खुश नहीं है कि पीके की क़यादत से। वो इसलिए क्योंकि मीडिया जो है मरियम नवाज की एक टिकटॉक वो जहाँ पे भी फोटो शूट करने जाती है पूरा का पूरा मीडिया। ठीक है, मैं आगे सर एक सेकंड जी। ओके जिशान भाई जरा वन लाइनर मुझे दे रहे, मैंने क्लोजिंग करनी है। फोटो शूट करते हैं आप लोग, असल कारकर्दगी देखनी है तो केपी के में जाएं आप। और से सुन रहा था अपने भाई की बात कि शायद मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, ये कह दें कि काम कर रहे हैं। देखिए मरियम नवाज शीख साहब के प्रोजेक्ट ग्राउंड पे मौजूद है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट नहीं कराया। 12 साल 13 साल से वहाँ बैठे हैं, 13 साल से कोई एक ही प्रोजेक्ट बता दे कि ये काम हमने किया है, फलां प्रोजेक्ट हमने किया लोगों के फायदे के लिए। हमारे देखिए किसान कार्ड का लोगों को मिल रहा है, लाखों लोगों को मिल रहा है। समझ आ गई, सफाई का निजाम हो रहा है। देखिए हमारे पास हम तो प्रोजेक्ट ओके जिशान भाई जी ठीक। मगर शायद खटक साहब कह रहे हैं हमारी कारकर्दगी बेहतर, सरप्लस हो गया, आप लोग तो बांटी जा रहे हैं, नजर कहीं नहीं आ रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया जिशान रफीक साहब, शाहिद खटक साहब, रियासत अली आज़ाद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, एहतजाज, तकरीर, सड़क पे आने की वजह से मसले का हल नहीं है सर, इससे ऊपर सोचना होगा अगर अदलिया को अपनी सैंक्टिटी बरकरार रखनी है। और वकला फ्रेटर्निटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।